اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو على الغیب بضنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیسی بخشی ہے خدا نے چشم نبوی کو نظر، کیسی بخشی ہے خدا نے چشم نبوی کو نظر، آج بھی پیش نظر ہے اس جہاں کا خشک و تر۔ کیسی بخشی ہے خدا نے چشم نبوی کو نظر، آج بھی پیش نظر ہے اس جہاں کا خشک و تر۔ ہے یہی ختم نبوت کا عقیدہ جان لو، ہے یہی ختم نبوت کا عقیدہ جان لو، مصطفیٰ کو ہر گھڑی کی ہے قیامت تک خبر۔ ہے یہی ختم نبوت کا عقیدہ جان لو، مصطفیٰ کو ہر گھڑی کی ہے قیامت تک خبر۔ اس لیے ہی دین اپنا ہے ہمیشہ کے لیے، اس لیے ہی دین اپنا ہے ہمیشہ کے لیے، سامنے تھے مصطفیٰ کی ہر صدی شام و سحر۔ یعنی ہمارا دین آخری دین ہے اور قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ہر فتنے کا اس میں علاج موجود ہے، ہر نئی صبح کے لیے روشنی موجود ہے۔ اس سب میں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کردار ہے، جو آج ہمارے افکار رضا سیمینار کا موضوع ہے، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہی دین اپنا ہے ہمیشہ کے لیے،
یعنی یہ نہیں کہ 25ویں صدی میں ہمیں کسی اور دین کی ضرورت پڑ جائے، ہمارا دین ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے ہی دین اپنا ہے ہمیشہ کے لیے، سامنے تھی مصطفیٰ کے ہر صدی شام و سحر، مغربی روشن خیالوں کے نہیں پہنچے خیال، مغربی روشن خیالوں کے نہیں پہنچے خیال، سدرہ سے آگے جہاں تھی مصطفیٰ کی رہ گزر۔ خیال تو بندے کا کہیں بھی جا سکتا ہے، گزرنا خود کسی جگہ سے بڑا مشکل ہے، لیکن جہاں سرکار کی راہ گزر ہے وہاں یہ ویسٹ کے ہرکاروں کے تو خیال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مغربی روشن خیالوں کے نہیں پہنچے خیال، کس جگہ تک؟ مغربی روشن خیالوں کے نہیں پہنچے خیال، سدرہ سے آگے جہاں تھی مصطفیٰ کی راہ گزر، ہر گھڑی دربار طیبہ سے ہے اپنا رابطہ، ہر گھڑی دربار طیبہ سے ہے اپنا رابطہ، ہو رہی ہے زندگانی ان کی نظروں میں بسر۔ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ نباتشات ہے۔ جب کسی کا کوئی بڑا اس کی حالت سے باخبر ہو جائے تو اسے ہوتا ہے اب میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میرے بڑے کو پتہ چل گیا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری گھڑی گھڑی کا پتہ ہے۔ یہ اس میں کتنا ہمارا فائدہ ہے، اس میں کتنی ہمارے لیے اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے خبر نہیں، اور ان کو اختیارات بھی بہت ہیں، ان کا دست مدد پہنچتا بھی بڑا جلدی ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو دعویٰ تو امتی ہونے کا کریں اور کہیں کہ ہمارے آقا کو ہمارا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس سے بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے اور اس کو سرکار کا سہارا میسر آتا ہے۔ ہر گھڑی دربار طیبہ سے ہے اپنا رابطہ، ہو رہی ہے زندگانی ان کی نظروں میں بسر، جانتے ہیں مجھ کو آصف میرے آقا ہر گھڑی، جانتے ہیں مجھ کو آصف میرے آقا ہر گھڑی، جانتے ہیں مجھ کو آصف میرے آقا ہر گھڑی، جس علاقے میں رہوں میں، جس گلی میں، جس نگر، جانتے ہیں مجھ کو آصف میرے آقا ہر گھڑی، جس علاقے میں رہوں میں، جس گلی میں، جس نگر، کیسی بخشی ہے خدا نے چشم نبوی کو نظر، آج بھی پیش نظر ہے اس جہاں کا خشک و تر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس السر العزیز کے 7 سالہ
عرس مقدس کے موقع پر 18ویں افکار رضا سیمینار کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مولانا محمد زہیر جلالی صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں سے اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اعظم اشرفی صاحب، پیر طریقت صاحبزادہ محمد سعدی شیرازی صاحب، ڈویژنل رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد منیر احمد فیضی صاحب، حضرت مولانا محمد عرفان جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد اسلم جلالی صاحب، دیگر بہت سے علماء کرام اس سیمینار میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، اور اس کی سرداری کی جو دلیلیں ہیں کہ یہ کیوں سردار ہے، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت واقعی امتوں کی سردار ہے۔ انسان جس جگہ سے پانی پیتا ہے اس گھاٹ سے پیار کرتا ہے، جس درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اس کا بھی ممنون ہوتا ہے، اور جس باغ سے پھل کھاتا ہے اسے بھی بڑی پیار اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حالات حاضرہ میں دیکھو، جسے جس جگہ سے اچھی قسم کی مچھلی فرائی ملتی ہے، اچھی قسم کا اچھے قسم کا کوئی کھانا ملتا ہے، اس کو اس چیز کا تعارف بھی ہوتا ہے، ادھر متوجہ بھی ہوتا ہے۔ ہم کس بنیاد پر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھتے ہیں، عرس ہم سارے اولیاء کے کرتے ہیں؟ افکار رضا سیمینارز کا سلسلہ خصوصی طور پر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں پتہ چلے کہ ان کے ہم پہ احسانات کیا ہیں، انہوں نے کیا دیا ہمیں، وہ کس قدر ہمارے محسن ہیں۔ تو افکار رضا ہمارے پاس ایک ایسا تحفہ ہے جس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک عالم دین کی ایک سوچ ہے۔ افکار رضا کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ کے ائمہ، مجدد اور مجتہد، فقہاء، مفسرین، اہل طریقت جن نظریات پہ ڈٹے رہے ان کے خلاصے کو افکار رضا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک امت کی بہت بڑی سوغات ہے۔ اتنا آپ نے لکھا اور پھر اتنا معیاری لکھا کہ اگر ہم صدیوں تک ایک ایک سطر کی تشریح کرتے جائیں تو زمانے میں اندھیرے مٹتے رہیں گے اور خوشبوئیں پھیلتی رہیں گی، اور واقعی جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے۔ ابھی اس سے جو پہلے کا سیمینار ہے
آپ حضرات میں سے کچھ علماء کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے وہ سنا کہ لفظ خدا، اللہ کو خدا کہنا یہ جائز ہے، اور اللہ ہی کو خدا کہہ سکتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس پر بندہ ناچیز نے جو اس سے پہلے کا 17واں سیمینار ہے اس میں 3 گھنٹے گفتگو کی کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں، چونکہ کچھ لوگ یہ کتابیں لکھ رہے تھے کہ اللہ کو خدا کہنا ناجائز ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ بندے کو بھی خدا کہنا جائز ہے۔ تو ہم نے دونوں طرف کا محاسبہ کیا کہ اللہ کو خدا کہنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس پر اجماع ہے کہ وہ خدا ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی لفظ مولا اور ہے، وہ اللہ پہ بھی بول سکتے ہیں، بندے پہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن لفظ خدا صرف اللہ پہ بول سکتے ہیں، جو بندے پہ بولے گا تو کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اب ایک ایک لفظ پر اتنی تحقیقات ہیں۔ آج کا جو اصل میں موضوع ہے یہ ایک سیمینار کا نہیں، یہ 1 درجن سے زائد سیمیناروں کا موضوع ہے۔ اس میں صرف ایک ہم نے تمہید پیش کرنی ہے، باقی اگلے سیمیناروں کے اندر اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ترانے گا رہے ہیں، اور اس پر پورے دین کا مدار ہے۔ جس قوم کے لیڈر کی معلومات تھوڑی سی ہو، نالج پور ہو، اس کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے کہ ان کا لیڈر ہی جاہل تھا۔ اس کوئی صرف اپنے محلے کی خبر تھی، وہ دنیا کے مسائل کا حل کیسے پیش کرتا، یا زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کو جانتا تھا، وہ دنیا کے مسائل کا حل کیسے پیش کرتا۔ تو اب دیکھو اسلام قیامت تک کے لیے کارآمد ہے، یقیناً اس کا مدار اس پر ہے کہ جنہوں نے اسلام دیا ان کا علم کتنا تھا۔ یعنی آج یورپ میں ایسے کالم لکھے گئے کہ اسلام معاذ اللہ کارآمد نہیں رہا۔ کس بیس پہ؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ روزانہ حالات بدل رہے ہیں، روزانہ بدل رہے ہیں، اور نئی تحقیقات آ رہی ہیں۔ تو 14 صدیاں پہلے جو تھیوری پیش کی گئی تھی، اب تو اتنا زمانہ گزر گیا، طریقے نئے آ گئے سفر کے، رہن سہن کے لیے اور قسم کے مکانات بنانے شروع کر دیے گئے، زمانے کے رسم و رواج بدل گئے، اور جنہوں نے یہ دین دیا تھا بقول ان کے، وہ 4 دیواری میں بیٹھ کر اس وقت کے حالات کے مطابق زندگی کا ایک لائف کوڈ عطا کر رہے تھے۔ چلو اس وقت وہ ٹھیک تھا، مگر اب 14 صدیاں گزر گئیں، جنہیں معاذ اللہ ان کے بقول آج کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ آج کے لیے کوئی لاہ عمل کیسے دے سکتے تھے؟ لہٰذا وہ کمینے کہنے لگے چونکہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کل کی خبر تھی، نہ پرسوں کی، نہ دیوار کے پیچھے کی، تو 14 صدیوں کے بعد کا کوئی کامیاب لاہ عمل وہ کیسے دے سکتے تھے؟ تو معاذ اللہ کہنے لگے پھر اب کسی نئے دین کی ضرورت ہے، اب کسی نئے رہبر کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے اسلام کی ڈیٹ ایکسپائر بتانے کے لیے سہارا کس کا لے رہے ہیں کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم چونکہ اتنے وسیع نہیں تھے کہ ہر زمانے کی انسان کی ضرورتیں ان کے سامنے ہوتی اور اس کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ دیتے۔ اس بنیاد پر معاذ اللہ یہ پھر کامیاب ترین طریقہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ادھر علم تھوڑا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دین قیامت تک ہر انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے،
ہر انسان کو خوشحالی دیتا ہے، ہر انسان کو روشنی دیتا ہے، اور یہی حقیقت میں انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور کوئی ضابطہ حیات ہے ہی نہیں۔ اور صرف قیامت تک ہی نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کو تو قیامت کے بعد بھی سب کچھ علم تھا، اور یہ تو بات ہی پہلے کی ہو رہی ہے۔ اب ایک تیسری پارٹی ہے، چلو یہ تو ہم آمنے سامنے ہو گئے، ادھر ہے یہود نصارہ، ادھر ہے ہم۔ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے اندر سے کوئی اپنا حامی مل جائے۔ اب انڈیا سے ہمارا مقابلہ ہو تو اگر پاکستان کے اندر سے ان کو سپورٹر مل جائے، جس طرح کچھ ناہنجار بلوچ بنے یا پختون، تو اب ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ جب اندر سے کوئی بندہ کسی قوم کے اندر سے مل جائے، کسی کا ایجنٹ، تو اس سے بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو مستشرقین اورینٹیلسٹ، یہود نصارہ کو مسلمانوں کے اندر سے ایک کمپنی مل گئی جن کا نعرہ ہو بہو یہ تھا۔ نتیجہ جدا جدا ہے۔ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ معاذاللہ اسلام اب کافی نہیں رہا، کوئی اور مذہب اختیار کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کل کی خبر ہی نہیں تھی، آج کا پتہ ہی نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کی پتہ ہی نہیں تھا، اور اندر سے جو ان کو ایجنٹ ملے اگر ہو بہو یہ بات کرتے کہ اسلام کی ضرورت نہیں رہی، تو پھر مسلمان ان کو ویسے ہی مار مار کے اپنے دیش سے نکال دیتے، اپنی مسجدوں کے ممبروں پہ نہ بیٹھنے دیتے۔ انہوں نے رزلٹ نعرہ یہ رکھا توحید کا، کہ توحید تب پوری ہوتی ہے کہ جب بات یہ کرو کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، انہیں کل کا بھی پتہ نہیں تھا، اللہ کی توحید کو سامنے رکھ کر بات وہی کر رہے ہیں جو یہودی کر رہے ہیں، بات وہی کر رہے ہیں جو نصرانی کر رہے ہیں، نعرہ ان کا نعرہ ان کا ایک ہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں پیغمبر کو کل کا خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، تو آج کے لیے لاہ عمل وہ کیسے دے سکتے تھے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو کل کی خبر نہیں تھی، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو معاذ اللہ دونوں کی بات ایک ہو گئی، اور اوپر یہ اس کو رنگ دیتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں، اور وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا رد کر رہے ہیں معاذ اللہ، کہ اسلام قیامت تک کے لیے کافی نہیں، کسی اور مذہب کی طرف چلو۔ میری اس بات کی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو؟ میں کسی پر الزام تو نہیں لگا رہا، کیا یہ تقریریں پاکستان میں نہیں کرتا ایک فرقہ کہ نبی کو تو کل کی خبر نہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہی تقریر خاکے بنانے والوں کے مواد میں بھی ہے، اس رزلٹ کے لیے کہ اسلام کو چھوڑ دو، چونکہ اسلام دینے والی ذات کا معاذ اللہ علم تھوڑا سا تھا ان کے بقول۔ اب جب صرف مقابلہ ان سے ہوتا تو کوئی خطرہ نہیں تھا اتنا، تم کہتے ہو وہ یہودی ہے، یہودیوں والی بات کر رہا ہے، نصرانی ہے، نصرانیوں والی بات کر رہا ہے، اور تم ڈٹ جاتے ہر کسان، ہر مزدور، ہر ان پڑھ بھی کہ دیکھو یہ ہندو کہہ رہا ہے، یہ سکھ کہہ رہا ہے، یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہ نصرانی کہہ رہا ہے، لیکن جب تمہارے محلے کی مسجد کا خطیب جمعے پہ کہہ رہا ہو وہی بات، اب بہت مشکل ہے۔ اب مقابلہ آگے سے آئے گا، یہ تو میرے فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا استاد ہے، یہ تو مولوی صاحب ساری نسل ہماری کے استاد ہے، ان کی تو اتنی کتابیں ہیں۔ اس وجہ امام احمد رضا کو میں محسن کہہ رہا ہوں کہ جب پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، رہبر کون ہے اور رہزن کون ہے، جس نے رہزن کے چہرے سے پردہ ہٹا کے ننگا کر کے دکھایا، اس کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔
دوسرا کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ ان کا تو دھندہ ہی ہے، انہوں نے وہ یہود نصارہ کا جو ایجنڈا تھا وہ رسالوں میں بھی لکھنا تھا، شاگردوں کو بھی پڑھانا تھا۔ اللہ نے فضل کیا ملت پر اس آخری عہد کے اندر امام احمد رضا بریلوی کی شکل میں، جنہوں نے کہا سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اس سلسلہ میں پھر آپ نے کتابیں لکھی اور ان میں مشترکہ موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اس وقت صرف ایک جلد جو لایا تو میں دیگر بھی تھا، جلد نمبر 29 فتاوی رضویہ شریف کی، صرف اس سے میں بیان کروں گا آج کے سیمینار میں کہ ایک امتی کو سرکار کے علوم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچا رہے۔ یہ صرف تمہید انشاءاللہ اس سے میں بیان کروں گا۔ اور یہ اگر وہ اس زمانے میں صرف تقریریں کرتے رہتے اور نہ لکھتے تو آج ہم یہ تو کہتے کہ امام بہت بڑے ہوئے ہیں اور بڑا علم کا سمندر تھے اور بہت زیادہ ان کی اس آفتاب کی شعائیں تھی، اور جب ہم سے کوئی پوچھتا کہ کوئی پیالہ اس سمندر کا ہمیں بھی پلاؤ، تو اگر وہ لکھ کے نہ جاتے تو ہم کیا پیش کرتے؟ انہوں نے لکھنے پہ آئے تو 1000 سے زائد کتابیں لکھ دی، اور اگر اس ٹھاٹھے مارتے موجے مارتے سمندر سے پھر بھی ہم چلو نہ بھرے تو پھر یہ ہماری نہ لائقی ہے۔ انہوں نے تو کمال کر دیا، اتنا کچھ لکھ کے ہمیں دے گئے، اور وہ کہ لکھے ہوئے کا چیلنج ہے آج تک کہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا کوئی ایک جملہ بھی آج تک مخالفین کو نہیں ملا کہ وہ ایک جملے کا بھی جواب دے سکے، خواہ وہ عربی میں لکھا، خواہ وہ فارسی میں لکھا، خواہ وہ اردو کے اندر ہے، اتنا جامع انداز میں لکھا۔ اور پھر بالخصوص امتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کیا ہیں اور کس حد تک وہ باخبر رہتے ہیں اپنے غلاموں سے، اور کس حد تک اس علم کی وجہ سے غلاموں کا کل بیڑا پار ہونے والا ہے۔ اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر 29ویں جلد میں صفحہ نمبر 486 پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ذکر کیا۔ اب میں ایک ایک لفظ پڑھوں گا، آپ نے سمجھتے جانا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی پکوانا ہے کہ ہم جن کی امتی ہیں ان کو رب نے کتنا نوازا ہے، اور ہمیشہ غلام اپنے آقا کی تعریف پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے بڑے سورسز ہیں، ان کے بڑے اختیارات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اولین و آخرین، جتنے پہلے تھے اور جتنے قیامت تک ہوں گے، شرق تا غرب، اب الفاظ کی طرف دھیان کرنا، شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، شاہد بنایا۔ اور اس لفظ شاہد میں پھر بڑی لمبی تقریر ہے کہ دنیا جب پوچھتی ہے کہ وہ جسے اللہ کہتے ہو ہر چونٹی کو ادراک دیتا ہے، ہر کیڑے کو خوراک دیتا ہے، سمندر کی تہ میں لیٹی مچھلی کی آواز بھی سن لیتا ہے، اتنا علم اس کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر تم میرے گواہ ہو
جو میرا علم دیکھنا چاہتا ہے وہ آ کے آپ کا علم دیکھ لے. میں تو ان کو نظر نہیں آؤں گا, میرے پاس بیٹھ نہیں سکتے, میں مکان سے پاک, میں جسم سے پاک, تمہارا جسم بھی ہے, تمہارا مکان بھی ہے, اور آنکھیں تجھے دیکھ بھی سکتی ہیں. تو جسے یہ اندازہ لگانا ہو میرے علم کے بارے میں, محبوب ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھے, جس نے میرا جلال دیکھنا ہے وہ تمہارا جلال دیکھے, اور جس نے میرا جمال دیکھنا ہے وہ تمہارا جمال دیکھے, جس نے میری قدرت دیکھنی ہے وہ تمہاری قدرت دیکھے, اور جس نے میرا علم دیکھنا ہے وہ تمہارا علم دیکھ لے. اس سے تو پتا چلا کہ سرکار کے علم اگر ہم مانیں, جو مانتے ہیں, اس سے تو عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. یعنی علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ سرکار کے علم مانے تو رب کے علم میں کوئی کمی آئے معاذ اللہ, یا ادھر کوئی فرق آ جائے. نہیں نہیں, یہ تو پتا چلے گا کہ جن کے شاہد اور گواہ کا اتنا علم ہے اس ذات کا اپنا کتنا علم ہوگا. اب اس بنیاد پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک لفظ سنو. فرمایا کہ ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا, روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا. ایک ہے دکھانا, ایک ہے بتانا, یہ دو جدا جدا سورسز ہیں علم کے. چونکہ 5 سینسز حواس خمسہ, ان میں سے ہر ذریعے سے علم آتا ہے. فرمایا ہر شے دکھائی بھی ہے اور ہر شے بتائی بھی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ایسی ہیں جو مری نہیں ہوتی, ان کا علم بتانے سے آتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں رب نے دکھانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور رب نے بتانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہ رہا. ما کانا, جو کچھ ماضی میں تھا, جو کچھ قیامت تک ہوگا, ہر درخت کے پتے, ہر درخت کے پھول, ہر خوشے اور سکتے کے دانے, ہر بارش کا قطرہ, ہر دن کے سورج کی کرن جس پہ پڑتی ہے, ہر چاند کی چاندنی جہاں تک جاتی ہے, وہ فضا میں ہو یا زمین کے سینے میں, وہ ہوا میں ہو یا عرش اولا تک, رب ذوالجلال نے سب کچھ اپنے محبوب کو دکھا بھی دیا ہے, بتا بھی دیا ہے. اب اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کیے, علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم ان سب کو محیط ہوا. یعنی تھوڑا تھوڑا علم نہیں, ایسا علم کہ جس نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, ما کانا کو بھی, ما یکون کو بھی, ماضی کو بھی, مستقبل کو بھی, اول سے لے کر آخر تک علم نے احاطہ کیا. وہ محیط کہتے ہیں احاطہ کرنے والے. اور پھر فرمایا ایک تو ہوتا ہے نا سرسری سا علم آ جائے, سرسری سا. ہمارے استاد بنجالوی صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ جس طرح ایک شخص لاہور مینار پاکستان پہ چڑھ جائے اور اوپر سے پورے لاہور کو دیکھے تو اس کو لاہور سارا نظر آئے گا, لیکن اسے مثال کے طور پر جو 10 منزلہ ہوٹل نظر آیا ہے, اسے یہ نہیں نظر آئے گا کہ اس ہوٹل کے تہہ خانے میں نیچے کیا ہے, اور اس تہہ خانے کے اندر جو صندوق ہے, اس صندوق کے اندر جو بریف کیس ہے, اس بریف کیس کے اندر جو بٹوا ہے, اس کے اندر کیا ہے. وہ تو صرف ڈھانچہ اوپر سے نظر آئے گا. لیکن اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تو وہ اس بٹوے کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب کچھ دکھا دیا. صرف ظاہر ہی نہیں, باطن بھی دکھا دیا. انسان ہی نہیں, انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی دکھا دیا. تو کہا نہ صرف اجمالاً,
اجمالن نہیں، اجمالن نہیں بلکہ تفصیلن، اجمال نہیں تفصیل، نہ صرف اجمالن بلکہ صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، چھوٹی چیز بڑی چیز، رطب و یابس، خشک چیز تر چیز، جو پتا گرتا ہے، اندازہ کرو دنیا کے جنگلوں کا، جنگلات، جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ یہ ہے تفصیل کہ صرف یوں نہیں کہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے، جس طرح یہ تو ایک صرف شہر کی مثال ہے نا، کہ جس طرح اب یہ ایک شہر کا ایک گھر بھی مینار پاکستان پہ چڑھ کے دیکھنے والا اندر کی صورتحال نہیں بتا سکتا، لیکن یہ وہ ذات ہیں جو پوری کائنات کی ہر چیز کی تفصیل انہیں رب نے دکھا دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں مزید یہ فرمایا، کیا مقام ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا مقام ہے بیان کرنے والے امام احمد رضا کا۔ یہ ذکر کر کے کہتے ہیں للہ الحمد کثیرا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ وہ جو ادائے صحابہ سے واقف نہ ہو، اور آج کہ کسی منحوس طبقے کا اسٹوڈنٹ ہو یا مولوی ہو، اور وہ یہاں تک آ گیا ہو کہ اتنا غلو، اتنا غلو، اتنا غلو، یہ اتنا علم بیان کرتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کیونکہ ادھر اتحاد ہے یہود و نصارہ سے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں ماننا، ایک دیوار کا، اور یہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں کوئی دانہ بھی پڑا ہے رب نے وہ بھی دکھایا۔ اس کے ہاں تو بات غلوب تک جا رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں میرا ابھی تک گھر پورا ہی نہیں ہوا، یہ بھی ابھی تک تو بات مکمل ہی نہیں ہوئی۔ کیسے؟ فرمانے لگے سنو، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا جس سے دنیا حیران ہو گئی، جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ایک تجلی میں نے ذکر کی، پورا علم نہیں ہے، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، سرکار کے علوم سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ہنوز احاطہ علم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں احاطہ ارد گرد کروں کہ اس کے اندر سارا اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم ہے، اب یہ سوچ لو اب جنگلوں صحراؤں اور ذرے ذرے کا احاطہ کرنے کون جائے گا؟ کہتے ہیں ہنوز احاطہ علم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہزار در ہزار بے حد و کنار سمندر لہرا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب دیکھیے یہ صرف تمہید میں جہاں سے گفتگو شروع کرنی ہے، یہ تقریباً جو 12 سیمینار صرف اس موضوع پہ ہوں گے، اس کی تمہید میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ بے حد و کنار، دوسری طرف اسی کے ضمن میں میں عرض کر دوں لوح محفوظ کا جو علم ہے، عقل حیران ہے کہ کیا کچھ رب نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت ہی نہیں ہمارے ائمہ، چونکہ ان کی افکار کوئی فکر رضا میں ہم تعبیر کر رہے ہیں،
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصیری نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ لوح محفوظ کے علم پہ حیران ہیں کہ کیا کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ فرمایا لوح محفوظ تھے آپ کے علوم میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، من تبیزیہ ہے کہ آپ کے علوم میں سے بعض، سارے نہیں، بعض۔ وہ بعض کیا ہے؟ لوح و قلم کا علم، وہ بعض۔ اس پر پوری کتاب لکھی شیخ عیسیٰ مانے جو دبئی کے وزیر اوقاف رہے ہیں۔ جب نجدیوں نے کہا کہ امام بصیری کا یہ قصیدہ بردہ کا شعر شرکیہ ہے تو انہوں نے بھی اس پر لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کو بیان کیا، اور یہ بات واضح رکھیں جتنی احتیاط بیان توحید میں اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، دیوبند یا نجد کا کوئی عالم اس کو خبر ہی نہیں کہ وہ توحید کے مقامات کیا ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت نے ایک طرف یہ لکھا کہ لا محدود علم رب ذوالجلال کا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے۔ اور پھر فرمایا محدود سے یہ نہ مت سمجھو جیسا لمیٹڈ ہوتا ہے، فرمایا محدود کا یہ مطلب ہے رب کے لحاظ سے اللہ کے علوم کے مقابلے میں محدود ہے، لیکن مخلوق ساری حیران ہے کہ سارے مل کے بھی سوچنا شروع کر دے تو حد ان کو نظر نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پھر تم نے نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیا کہ ان کے علم کو بھی لوح محفوظ کے ساتھ ملا دیا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کچھ ہوش کرو، اللہ کا علم تم سارا لوح محفوظ والا ہی سمجھتے ہو کہ اسے صرف لوح محفوظ والا ہی آتا ہے؟ پر لوح محفوظ تو ایک تجلی ہے رب کے علم کی، اور کروڑ الواح محفوظہ سے زیادہ علوم ہے رب ذوالجلال کے۔ لوح محفوظ میں رب کے علم کو بند کر دینا یہ توحید نہیں، یہ بخل اور کنجوسی اور کفر بنے گا۔ یہ لوح محفوظ والا تو محبوب کے علم کی ایک تجلی بننے والا ہے۔ لہذا یہ مان کے بھی کہ لوح محفوظ کا علم ہمارے نبی علیہ السلام کی علوم کا کچھ حصہ ہے، پھر بھی شرک نہیں ہوگا۔ شرک تب ہو جب رب کا اتنا ہی ہو جتنا لوح محفوظ والا ہے، تو رب ذوالجلال کا تو اتنا ہے کہ لوح محفوظ رب نے بنائی نہیں تھی، پھر بھی رب کی علوم کے سمندر ٹاٹے مار رہے تھے۔ اب اس مقام پر آپ نے پھر یعنی اب بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ تم نے جس وقت مطلقاً بیان کرنا ہے نا سرکار کے علم، اس وقت محدود نہیں کہنا، رب کے علم کے لحاظ سے اس وقت کہنا ہے کہ اس کا لا محدود ہے، اور پھر یہاں محدود کی وضاحت بھی کرنی ہے کہ محدود سے کوئی اتنا نہ سمجھ لے کہ یہ محدود وہ ہے جو ہمارے لیے لا محدود ہے، سارے مل کے۔ اس واسطے یہاں جو مطلقاً کہا تو یہ لفظ بولے بے حد و کنار، دا ہزار در دا ہزار، یعنی دا ہزار کو دا سے ضرب دیں، 10,000 کو 10 سے، تو اتنے سمندر ہو اور ہر ایک کا ہی کوئی کنارہ نہ ہو۔ سمندر تو ایک بھی ہو کہ جس کا کنارہ نہ ہو تو بندہ حیران رہ جائے گا، کنارہ ہی کوئی نہیں، سمندر ہے۔ یہاں ایک نہیں، جو سب کچھ پیچھے بیان ہوا اس کے علاوہ 10,000 در 10,000 بے حد و کنار۔ اور پھر پوچھا کہ کیا اتنا پھر کہہ لے کہ کوئی پوچھے گنتی ہے تو ہم کہیں 10,000 در 10,000 اور ساتھ بے حد و کنار؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو، اس پر بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ جب بے حد و کنار کہہ دیا اب تو کوئی حد بالی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی یہ ہے اعلیٰ حضرت، تو کہتے ہیں وہ 10,000 در 10,000 بے حد و کنار۔ سر ایک اور بھی قید لگاؤ، کون سی؟ جن کی حقیقت کو وہ خود جانے یا ان کا عطا کرنے والا ان
ان کا مالک و مولا جانے، وہ خود جانے یا ان کا مالک و مولا جس نے عطا کیا وہ جانے۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو ایک ایک لائن پہ صدیوں گزارا ہو سکتا ہے، اور دماغوں کے زنگ اتر جاتے ہیں، عقائد شستہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر آگے جو دلائل دیے، یہ تو ہے نا ایک دعوے کی طرح، دلائل دیے، پھر قرآن سے دیے، سنت سے دیے، پھر اصول فقہ سے، اصول حدیث سے، اصول تفسیر سے استدلالات کیے، ہر بات کے اوپر۔ وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ آپ نے دلائل دیتے ہوئے جو احادیث لکھیں، صرف اختصار سے چونکہ ٹائم تمہید میں ہی ختم ہو رہا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے حدیث شریف درج کی، وہ بھی اب صرف میں متن اور ترجمہ ہی پیش کر سکوں گا، اس کے نکات مشکل ہے، ٹائم میں گنجائش نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ میں سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سپیشلائزیشن یہ ہے کہ یہ سرکار کے علم غیب کی ایک جھلک ہے، اور ٹائٹل ان کا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ صحابی جنہیں سرکار نے اپنے راز کی باتوں کا اسپیشلسٹ بنایا ہوا تھا، چھپی ہوئی باتیں اتنی کہ وہ شخص جس کو امت کا محدث کہا جاتا ہے، صاحب الہام سب سے بڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا علم ہوگا ان کا۔ انہوں نے بھی اپنے عہد حکومت میں اگر کسی کا جنازہ پڑھانا ہوتا تھا تو کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ ان سے لیتے تھے۔ کس بات کا؟ کہ یہ کہیں منافق تو نہیں تھا، چونکہ سرکار نے آپ کو بتایا تھا حذیفہ بن یمان تم بتاؤ گے تو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما۔ پوری اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی کا منظر کیا بیان ہو، یہ صرف ایک نشست کے علوم کو بیان کرنے لگے، صرف ایک نشست کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، مجمع اتنی کم آواز، عشق و محبت، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اس حدیث میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا مقاما، آپ ایک جگہ ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ بندے نے کوئی تفصیلی بات چیت کرنی ہو تو بیٹھ کے جاتا ہے، کھڑے کھڑے سرکار نے کھڑے کھڑے کیا کچھ دے دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو کھڑے کھڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا
تو کتنا تھا؟ کہتے ہیں ما تارک شیئن یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ الا حدث بہ، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا، کچھ چھوڑا نہیں، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، نکرہ تحت النفی ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا۔ یہ ایک دن کھڑے کھڑے، ایک دن پوری زندگی کا عالم کیا ہوگا، ایک دن صحابہ میں کھڑے کھڑے بیان کیا۔ تو پھر حذیفہ بن یمان وہ کیا کیا ہے، کتنی جلدوں میں محفوظ اور کہاں سے ہمیں ملے گا؟ تو فرمانے لگے حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، سرکار نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، باقی جس نے یاد کیا اس نے یاد کیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ لیکن بات سرکار کی پوچھے گا کوئی تو بتاؤ، انہوں نے کھڑے کھڑے اتنا بیان کیا تو 23 سال میں کتنا بیان کیا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر بخاری شریف کی یہ حدیث جو اسی مضمون کی ہے اور اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہو سکتا ہے یہ اسی دن کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہوں، یا یہ اپنے کسی وقت سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے کی علیحدہ بات کر رہے ہیں، چونکہ سرکار کا دریا رحمت تو روزانہ جو اس میں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہنے لگے ایک دن میں بھی پاس کھڑا تھا تو کھڑے کھڑے سرکار نے کیا بیان کیا، کہاں سے کہاں تک موضوع بیان کیا؟ کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، موضوع کا آغاز یہاں سے ہوا کہ رب نے مخلوق بنانا کب شروع کی، کتنا پہلے سے شروع کیا، کتنا پہلے سے، تو کتنی صدیاں بیان کی، کہاں تک بیان کیا، یا جہاں سرکار جس زمانے میں اس تک، یا اس کے بعد 1-2 سال دیوار کے پیچھے اور کل والوں کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرنے پہ آئے تو اس جگہ سے شروع کیا جب صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا، وہاں سے شروع کیا۔ رب نے وہاں سے شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا تو کہاں تک پہنچے؟ سرکار کی علم کو بیان کرتے کہتے ہیں حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ 14ویں صدی بھی بیان کر دی، 20ویں بھی، 25ویں بھی، قیامت کا دن بھی، پھر اس دن جب سب کے فیصلے ہو جانے کے بعد جنتی جنت داخل ہو گئے، جہنمی جہنم داخل ہو گئے، وہاں تک سرکار نے سب کچھ بیان کر ڈالا۔ اب دیکھو، یعنی اسلام کی حقانیت بیان کرنی ہو تو عقیدہ کون سا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو یہود اور نصارہ کے ایجنٹی کر رہے ہیں، جو بات وہ کرتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، لیکن یہ نتیجہ وہ نہیں بیان کرتے، ورنہ لوگ ڈنڈے مارے، اوپر توحید رکھتے ہیں، اندر سے چھری چلاتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں، اورینٹلسٹ کے مقابلے میں ہم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جس ذات کا اتنا علم ہو، ما کانا کو بھی جانے، ما یکون کو بھی جانے، اگر ایسی کوئی تمہارے پاس ہے تو پیش کرو اسلام کے مقابلے میں، پھر کوئی نئی بات کرو۔ جب اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں تو پھر ان کا ہی آخری دین ہے، اور وہی کامل دین ہے، اور وہی ہمیشہ کے لیے دین ہے۔ اب اس میں موضوع شروع کہاں ہوا، کہاں سے؟ بدء الخلق، ابر رسنو آنکھ دے غیب نہیں، جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا۔ وہاں سے لے کر کہاں تک؟ اب جب یہ بات ہوئی
تو پھر اے امیر المومنین عمر فاروق یہ کہاں لکھا ہوا اتنا مل جائے گا؟ فرما حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ. سرکار نے تو کمی نہیں چھوڑی، باقی جس کو جتنا یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا. لیکن جس کے شاگردوں کو کچھ بھول گیا ہو کچھ یاد رہا ہو، یہ تو نہیں کہ پھر استاذ کے علم کا انکار کر دیا جائے. انہوں نے تو سب کچھ بتایا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی لکھی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اس میں یہ چیز بھی پیش نظر رکھو کہ یہ لوگ جو دوسرے طبقے کے ہیں ہم پہ بڑا احسان کریں ہمیں خوش کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑا وسیع مانتے ہیں، بہت وسیع مانتے ہیں. روزے کے بارے میں علم، نماز کے بارے میں علم، حج کے بارے میں علم، زکوٰۃ کے بارے میں علم، حلال کے بارے میں علم، حرام کے بارے میں علم، کتنا ظاہر کے بارے میں باطن کے بارے میں، یہ یعنی دین کے جو ظاہر باطن کے مسائل ہیں تو بڑا علم ہم بھی مانتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ چپے چپے کا علم، ذرے ذرے کا علم، وہ پیمانہ جب اٹھا کے سامنے کرتے ہیں امام احمد رضا والا، وہ آگے سے کہتے ہیں یہ کوئی نبوت کے لیے ضروری تو نہیں نا، یہ کوئی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتے پتے کا علم ہو؟ یہ کوئی شان ہے کہ ذرے ذرے کا علم ہو؟ نبی کے لیے یہ کوئی چیزیں ضروری ہیں جو تم بیان کرتے ہو فضائل میں؟ تو اب اگلی حدیث اس کو بھی پیش نظر آپ نے رکھنا ہے کہ ذرے ذرے کی علم کی نبی کو کتنی ضرورت ہے، اور جانتے ہیں تو ان کی کتنی بڑی شان ہے. ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تبلیغ کا جو اثر ہوا کہ 23 سالوں میں جل تھل ہو گئی، اور ادھر 950 سال تبلیغ رب کے پیغمبر کی تو پڑھنے والے کلمہ صرف 50 یا چند محدود، اور ادھر شرق و غرب تک فیض اتنا کیوں تھا؟ فرمایا ان کا علم سب سے زیادہ تھا، ان کو اتنی دلیلیں آتی تھی رب کی توحید کی کہ ہر ذرے سے خدا کا ایک ہونا ثابت کر لیتے تھے. اب یہاں تک بات دوسرے بھی کریں گے، لیکن جب یہ کہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ ہر ذرے سے خدا کا ایک ہونا ثابت کر سکتے ہیں، تو ذرے ذرے کا علم مانیں گے تو پھر ثابت کر سکیں گے. ذرے ذرے سے توحید کی دلیل تب دیں جب ذرے ذرے کا پتہ ہو کہ اس ذرے ذرے میں کیا کمال ہے. جو بولے گا خدا ایک ہے، ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد. یہ اگر ہر ذرے کو پڑھ کے بیان کرنے والی آنکھ ہے تو وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیا ہے. اب دیکھو صحابہ، جب ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے بیٹھے تھے. سرکار کو یاد کر کر کے کوئی کہتا تھا اتنی بڑی شان والے پیغمبر تشریف لے گئے، ہم مہجوری میں ہیں، فراق میں ہیں. لیکن مجموعی طور پر جس طرح لکھے جاتے ہیں نا تاثرات، سب صحابہ نے جو تاثرات مجموعی طور پر آگے امت کی طرف منتقل کیے کہ کون ہم سے جدا ہوئے، کہتے ہیں تارکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چھوڑ گئے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. اور تارکنا یہ صحابہ بیٹھے ہیں اور اس وقت بات ہو رہی ہے جمع، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. کون رسول، ان کا تعارف کیا ہے؟ اے نہ دیکھنے والوں ہم سے پوچھو کون چھوڑ کے چلے گئے؟ کہتے ہیں وما طائر یقلب جناحیہ فی الہوا،
الا وهو يذكر لنا علما منه، اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا وہ اس کی خبر بھی ہمیں دے دیتے تھے۔ اب دیکھیے مسند امام احمد میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے۔ ما طائر یقلبو، یا دوسرے لفظ ہے یحرکو جناحی ہے، اپنے پروں کو، جو پرندہ بھی، ابھی بندے کی بات نہیں ہو رہی، پرندے کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں جس جزیرے میں، جس جنگل میں، جس کونے میں، عرب میں، عجم میں، پرندہ کوئی بڑا واقعہ نہیں، چھوٹا سا پرندہ کیا کرے؟ اڑنے کے لیے جب پر ہلائے تو سرکار یہ بھی ہمیں بتا دیتے تھے۔ تو جو پوری دنیا میں پرندے کو جانے تو بندے کو کیسے نہ جانے؟ اور اب پتہ چلا یہ جو صحابہ جو فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ پیغمبر ہیں، تو ان وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں تو شان بنتی کوئی نہیں، یعنی ان کے نزدیک تو شان تب بننی تھی کہ جب یوں کہتے کہ ہمارے وہ نبی علیہ السلام چلے گئے جنہوں نے ہمیں نماز کا مسئلہ بتایا، روزے کا بتایا، حج کا بتایا، زکوٰۃ کا بتایا۔ اگرچہ یہ ذکر بھی شان کا ہی بیان ہے، مگر کہہ رہے کہ صرف یہ ہی شان ہے اور باقی شان نہیں۔ صحابہ نے کہا بڑا کوئی واقعہ ہو جائے اور انہیں پتہ نہ چلے یہ تو دور کی بات ہے، چھوٹا سا پرندہ اڑے۔ اب پتوں کی میں کوئی پرندہ اڑے تو کبھی میڈیا پہ خبر آئی ہے کہ آج پرندہ اڑ گیا، کیونکہ ہر وقت اڑ رہے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، وہ تو اڑنا ہی ہے، پرندے نے اڑنے والا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سرکار کا جو آئینہ نبوت ہے اس میں اس چیز کی بھی بڑی ویلیو ہے کہ دنیا کے کونے میں پرندہ اڑا ہے تو جو پرندوں کے لیے رب نے جنہیں رحمت بنایا ہے اس نے دیکھ لیا ہے بیچارے کو بھوک لگی ہے تو اس کے لیے داروں کا بندوبست کر دیا جائے۔ دیکھو یہ صحابہ کا دین ہے، امام احمد رضا بریلوی نے گھڑا نہیں ہے۔ فکر رضا فکر صحابہ ہے، اور فکر رضا فکر اہل بیت ہے، اور فکر رضا فکر قرآن ہے۔ وہاں سے سب کچھ ثابت کر رہے ہیں، وہاں سے سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے جو بات جہاں سے شروع کی کہ غلام کو کتنی لذت آتی ہے کہ جب وہ کہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اسے پتہ چل جائے نا کہ تیرے سائیں تجھے دیکھ رہے ہیں، تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اسے ہوتا ہے اب تو مجھے زیادہ انعام ملے گا، اب تو انہوں نے مجھے یہ کام کرتے دیکھ لیا ہے۔ تو سرکار کو پتا تھا قیامت تک میرے غلاموں کے سر پہ اور کون ہوگا، نبی تو ان کا میں ہی ہوں، میں جو آخری نبی ہوں۔ تو میں پھر صحابہ کو بتا کے جاؤں کہ پچھلوں کو کہنا تسلی رکھیں، کوئی معاملہ نہیں، پردہ ہے ہی کوئی نہیں درمیان میں، وہ پردوں والی کمپنی اور ہے جنہیں ایک دیوار کا بھی پردہ لگتا ہے، ہمارے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام کی سامنے کی کروڑوں دیواریں بھی حجاب نہیں بن سکتی، ان کے لحاظ سے ہماری آنکھوں کے سامنے تو حجاب ہی ہے، لیکن ان کے لحاظ سے کوئی حجاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء سے یہ حدیث ذکر کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی معجم کبیر میں بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ختم نبوت کی تقریریں کی نا، میرے نزدیک 10,000 سے زائد ہیں۔ کتنے ہزار سے؟ یعنی 10,000 سے زائد تقریریں کی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کے بارے میں، جس آپ کی شان ختم نبوت واضح ہوتی ہے۔
ان تقریروں میں سے ایک تقریر یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے غلاموں کو دلاسا دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے زمانہ تو تمہیں میرا نہیں ملا، لیکن یہ بھی نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارا پتہ نہیں ہے، کہ جب تم بیٹھ کے افکار رضا سیمینار کرو گے اور میرے علوم کی بات کرو گے، یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہوگا، مجھے آج بھی پتہ ہے، مجھے اس وقت بھی پتہ ہوگا۔ فرما ان اللہ قد رافع لی الدنیا، رب نے اٹھا کے میرے سامنے پوری دنیا پیش کر دی، پوری دنیا۔ اب یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ مقام نبوت کیا ہے۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے کوئی اٹھا کے پلیٹ کر سکتا ہے، کتاب کر سکتا ہے، کوئی سکرین بڑی سی کر سکتا ہے، لیکن اگر اتنی بڑی سکرین اور جتنا پتوں کی شہر ہے اور میرے سامنے، تو میں اتنے جگہ ہے ہی نہیں کہ میں ساری یک وقت دیکھ سکوں، میں تو 2-4 فٹ دیکھوں گا۔ کیا ذات ہے کہ جس کے سامنے اٹھا کے ساری کائنات کر دی ہے۔ رب کی قدرت تو ظاہری ہے کہ بڑی کمال ہے کہ ساری دنیا اٹھا لی ہے، لیکن جن کو دکھانے کے لیے اٹھائی ہے آخر اس نگاہ کا بھی تو کمال ہے کہ کیا نگاہ ہے، ورنہ اللہ تو کوئی فضول کام کرتے ہی نہیں۔ وہ اٹھا لے ساری دنیا اور سرکار ساری دنیا میں سے معاذاللہ صرف ایک شہر بمشکل دیکھ سکیں، تو پھر تو اٹھانے کا فائدہ کوئی نہ ہوا۔ یہ لگے گا کہ اٹھانے والے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اگلے کی صلاحیت کیا ہے، تو معاذاللہ رب کی طرف جہالت کی نسبت ہو جائے گی، تو اللہ سب جانتا ہے۔ اب آئے کوئی مقابلے میں جو کہتا ہے ہم ان جیسے ہیں وہ ہم جیسے ہیں، کیسے کوئی کہتا ہے؟ اللہ کی ساختہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب پھر دیکھو اس میں دوسری چیز کیا ہے، اگر مثال کے طور پر بمشکل مجھ جیسا کوئی 1 ایکڑ بھی مشکل ہوگا، اس سے کم کوئی چوڑی چادر سامنے کرے جس کو ہم دیکھ سکیں، یا چلو 10 ایکڑ تک کی یا 25، اس وقت جو اس پر ہے ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ اور ادھر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں رب نے ساری دنیا اٹھائی اور میرے سامنے کی، جو اس وقت دنیا پر تھا میں نے صرف وہ نہیں دیکھا، جو اس کے 1 دن بعد ہونا تھا میں نے صرف وہ بھی نہیں دیکھا، جو 1 سال بعد ہونا تھا میں نے صرف وہ بھی نہیں دیکھا، جو 1 صدی بعد ہونا تھا میں نے صرف وہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ فرما فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دیکھو یہ ہے سرکار کی علوم کی تجلیات، جنہوں نے دیکھ کے مانا تھا ان سے پوچھنا چاہیے، ہم نے تو دیکھے بغیر مانا، اور کمپنی دوسری نے بھی دیکھا کوئی نہیں دیکھے بغیر مانا، اور جھگڑا ان کا ہم سے یہ ہے یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں، تو ہم کہتے نہیں ہمیں بھولا مت سمجھو، ٹھیک ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے، یہ ہماری فتح ہے۔ دیکھا انہوں نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں، لیکن وہ اپنا فارمولہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ فکر رضا یہ ہے
ہمیں امام احمد رضا بتا کے گئے نہیں ان کے کہنے کے مطابق نہیں ماننا، ان کے کہنے کے مطابق ماننا ہے جنہوں نے سرکار کو آنکھوں سے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اور وہ طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا رب نے دنیا اٹھائی، تو اب اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ دنیا جب اٹھائی تو کتنی دور سے اٹھی دنیا کو میں دیکھ رہا تھا، 10 کلومیٹر دور، 5 کلومیٹر دور، چونکہ اب اس پر بھی آگے مرتب ہونا ہے کہ آبزرویشن جتنی قریب کی ہوگی اتنا پھر زیادہ معلومات ہوں گی۔ تو ساری دنیا اٹھائی گئی تو کتنی دور سے دیکھا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کأنما انظر الی کفی ہذہ، جیسے میں یہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ 3 چیزیں آ گئی کہ جو چیز اٹھائی گئی اس کی وسعت کے لحاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ کا عالم کیا ہے۔ پھر وہی نہیں جو اس وقت ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دور سے نہیں، کأنما انظر الی کفی ہذہ، جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر جب قرب ہو لیکن شے اجنبی ہو تو پھر بھی اگرچہ قریب آ جائے اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے ہی جسم کے ساتھ مناسبت رکھے اس کا زیادہ، اب کپڑا وہاں پڑا اتنا اس کا تمہیں علم نہیں آگا، جتنا بدن سے لگے گا تو ساتھ علم آ جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کفی، میری اپنی ہتھیلی، یعنی کسی سٹینڈ پر پوری کائنات رب رکھ کے کہے دیکھ لو دور سے، یا کہے نہیں ہے قریب مگر رکھنی سٹینڈ پر ہے، سرکار فرمایا نہیں، میری ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دی، نیچے سے قوت لامسہ ہے، اوپر سے قوت باصرہ ہے، تو درمیان میں پھر چھپ کچھ ہے کیسے سکتی ہے۔ اور پھر اب لذت لو اس بات کی کہ جب رب نے ساری زمین اٹھا کے ان کے ہتھیلی پہ رکھی تو پتوں کی زمین نہیں آئی تھی، اور جب قیامت تک کی چیزیں سرکار نے دیکھی تو کیا 15ویں صدی والے نہیں دیکھے تھے؟ اور جب ہر دن اور ہر رات کو دیکھا تو کیا آج والی رات نہیں دیکھی تھی؟ کیا لذت ہے سنی عقیدے میں، اور کیا لذت ہے سرکار کی شانیں سننے سنانے میں۔ ہم دور کب ہیں، ہم چھپے ہوئے کب ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب امام احمد رضا بریلوی والا عقیدہ ہو۔ دوسرے تو یہود نصارہ والی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان باتوں کے سامنے اگر وہ اورینٹلسٹ اپنا کوئی کھڑا کرے نظریہ تو ایسا طوفان ہے پرکھچے اڑا دے گا کہ تمہارا بھی کوئی نظریہ ہے کہ جو اسلام اس لیے کافی نہیں کہ انہیں پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ دلال کہیں گے کہ تم کروڑ بار جنم لے کے آ جاؤ، آج بھی تمہیں آج کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا ان کو اس وقت آج کا پتہ تھا۔ اب اس میں اسی حدیث میں اگلا نقطہ یہ ہے، وہ میں نے استادوں سے سنا ہوا انہی کی نسبت سے بیان کرتا ہوں۔ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اعظم صاحب بھی اسی مکتب تدریس سے وابستہ ہیں، تو آپ فرما کرتے تھے کہ جملہ اسمیہ کی خبر جب جملہ فعلیہ آئے، جملہ اسمیہ میں اندر اگے خبر کی جگہ پورا جملہ ہو اور وہ ہو فعلیہ، فعل آیا ہوا ہو مضارع، تو وہ ہما جہت ہر گھڑی کے استغراق پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ہوتا نا اس طرح کہ رب نے
ساری زمین میرے سامنے اٹھائی اور باقی پہلی باری ساری شانیں، اور آگے ہوتا نظر تو الیہا، میں نے اسے دیکھ لیا. تو یہ بھی بہت بڑا کمال تھا، لیکن یہاں نظر تو نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا أَنظُرُ، یہ ہے اسمیت جملہ کہ جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے. آنا انظر الیہا کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ساری زمین اٹھائی، میری ہتھیلی پہ رکھی، میں نے قریب ہو کے اسے یوں دیکھا کہ انظر الیہا، ایک بار نہیں، میں ہر گھڑی اسے دیکھ رہا ہوں. انا انظر الیہا، دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں. نظر تو بھی کمال بہت ہے، لیکن یہاں نظر تو نہیں ہے. انا انظر مبتدا، انا انظر خبر، اور وہ جملہ فعلیہ انظر جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، اس کے اندر یہ تجدد ہر گھڑی کا کہ ہر گھڑی دیکھ رہا ہوں، ہر گھڑی دیکھ رہا ہوں، ہر گھڑی دیکھ رہا ہوں. تو اس ہر گھڑی میں یہ گھڑی بھی تو موجود ہے. ہر گھڑی میں سرکار فرماتے ہیں میں دیکھتا رہوں گا. بعد والوں سہارا رکھنا، نظر تم پہ بھی پڑے گی، اور جو دنیا میرے ہاتھ کے اوپر ہے تو تم کوئی دور تو نہیں ہو مجھ سے، دور نہیں ہو. نہ کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی درمیان میں وقت لگے گا. فوراً. اور یہ صحابہ کو تجربہ کر کے دکھایا. جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہاتھ اونچا کیا اور پھر نیچے کیا اور سلام پھیرا، تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا تناولت عنقود من الجنت، میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا، جنت کا گچھا پکڑا تھا. اور پھر پکڑا ہے، توڑا نہیں ہے، چھوڑا ہے. کیوں کہ جنت کو رب نے چھپا کے امتحان رکھا ہوا ہے. اگر جنت ظاہر ہو جائے تو پیپر ہی آؤٹ ہو جائے گا. تو رب کی حکمتوں میں دخل نہیں دینا. پکڑا ہے میں، یہ میری شان دنیا کو بتانا کہ اتنی دور والی جنت تک میرا ہاتھ پہنچنے میں منٹ بھی نہیں لگا. کیونکہ جنت ہے 7 آسمانوں کے پار، اور زمین سے آسمان تک ہے 500 سال کا سفر. ہر آسمان موٹا اتنا ہے کہ 500 سال لگتا ہے. یہ سائنسدان نہیں کہتے، یہ سرکار مدینہ فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم میں ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال لگتا ہے. اب 7 آسمانوں کی موٹائی اور درمیان والا خلا وہ موٹائی، زمین سے آسمان، پھر اوپر جنت، 7 آسمانوں کے پار. تو جس ہاتھ کو اتنے 1000 سال دور گچھے تک پہنچنے میں منٹ نہ لگے، اس کو مدینہ منورہ سے پتوں کی آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ ہے دلیلیں لبیک کہنے کی. جو سنتے نہ ہوں انہیں لبیک کون کہے، جو دیکھتے نہ ہوں انہیں لبیک کون کہے. کہ محبوب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ تب ہے کہ سامنے ہو کے حاضری لگوا رہا ہے. اور جن کے سامنے حاضر ہے وہ خود ہی نہ ہو تو پھر لبیک کا مطلب کیا بنے گا؟ اس واسطے ہر کسی کا عقیدہ فوٹ نہیں کرتا کہ وہ نعرہ لگائے، یہ کرتا ہے تو داتا کے دیوانوں کا عقیدہ یہ کرتا ہے. یہاں جو ہے نا شیوخ الحدیث مختلف فرقوں کے اور شارحین بخاری وغیرہ، انہوں نے بڑی جنگ کی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے وہ جنگ بھی جیتی ہے. اور قیامت تک کا ہمارا چیلنج ہے کہ جسے مقابلہ کرنا ہو پھر ہم سے جنگ کر کے دیکھ لے. یعنی میں جو بیان کر رہا ہوں کہ حقیقی جنت تصویر نہیں اس کی،
ایک ہے کہ جنت کی تصویر لگی ہوئی ہو اور آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں کہ میں جنت کے پاس کھڑا ہوں. ایک تو یہ بھی ہے. یا زمین پر تصویر لگا کے اندر بیٹھ جاؤ میں جنت میں بیٹھا ہوا ہوں. ریاض الجنہ بھی مراد نہیں, وہ اصلی جنت اوپر والی, وہ جنت اس کے گچھے تک ہاتھ پہنچا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا بات خواب کی تھی. میں نے کہا یہاں تو جماعت ہو رہی ہے, خواب کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا بات تصویر کی تھی. میں نے کہا توبہ کر کے واپس ہٹو, نہیں تو فوراً تو ہٹنا پڑے گا. نہیں, مثال تھی, تمثیل تھی, یہ تھا وہ تھا. میں نے کہا اگلے لفظ تمہاری بات کا انکار کر رہے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا جو تصویر کے اندر گچھا لگا ہوا ہو وہ چلو اگر اس جگہ کو پکڑ لے کوئی تھوڑا سا, مگر وہ کھانے تو قابل تو نہیں ہوتا. تصویر والا گچھا کوئی کھا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا چبا جانا کاغذ, اس کی بات نہیں ہو رہی. پھل کی طرح کھانا کہ بھوک اتر جائے. تصویر والا گچھا, ویڈیو چل رہی ہو گچھے کی تو کوئی سیر ہو سکتا ہے؟ اور ادھر سرکار نے جس گچھے کی بات کی تو لفظ کیا بولے؟ فرمایا لو تناولتو لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا. اگر میں گچھا توڑ لیتا صحابہ تم کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا, تمہارے پوتے کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا, پر پوتے کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا, سارے عربی کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا, اجمی کھاتے پھر بھی ختم نہ ہوتا. فرمایا قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے, میرے ہاتھ کا توڑا ہوا گچھا پھر بھی ختم نہ ہوتا. اب دیکھو بس لبیک کے نعرے میں سب کچھ آ گیا ہے. اب اس کو دیکھیے, میں نے جو ارادہ کیا تھا جتنی تقریر کا, اب اس کے بھی تھوڑا سا حصہ میں پیش کر سکا ہوں کیونکہ آگے بھی اجتماع ہے. تو یہاں میں نے اعلان کر دیا ہے نا کہ جس نے یہاں لڑائی لڑنی ہے ہم سے, ہم کہتے ہیں حقیقی جنت تک ہاتھ پہنچا تھا. اور یہ رب کی شان ہے جو ساری کائنات اٹھا کے تھیلی پہ رکھ دے, اس کے لیے جنت قریب لے آنا کیا ہو. اور یہ کمال تو پھر سرکار کا ہے کہ جن کے در پہ جنت حاضری دینے آ جائے یا پھر ہاتھ وہاں تک پہنچے, ہر جہت میں ہی کمال ہے. اور جو کہتا نہیں تصویر تھی تو اگلے لفظوں کا جواب دے. خدا کی قسم سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, امام احمد رضا بریلوی کے اس چھوٹے سے مرید کی دلیل کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ, یہ ہے ہمارا نظریہ. اور یہ ہم نے اس لیے شروع کیا افکار رضا کا سلسلہ کہ قوم یہی نہ سمجھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس امام نے لکھا ان کا یہی کام ہے. حالانکہ وہ کام بھی چھوٹا نہیں ہے, اور وہ بھی لذت اور بیٹری چارج ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہے وہاں امام احمد رضا بریلوی کا سلام ہے جو سرکار کی ذات پہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے کتنے سمندر کتنے ہمیں عطا کیے. اور یہ ہے دن منانے کا تعلق کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا احسان کیا تھا, انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے, ملت پہ ان کا احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ جب لوٹ مار کرنے والا قبضہ گروپ پوری امت کے نظریات کو بیچ دینا چاہتا تھا, امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سارے قبضہ گروپ ڈنڈے مار کے ہٹا کے امت کی لین مدینے کے ساتھ کلیئر کر ڈالی. عشق محبت
تو ہم ہیں اللہ کے فضل سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، اور اس لبیک کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ اب ادھر ہم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی، ابھی اس کیا نام ہے، جمبر، تو وہاں بھی ہم نے لبیک کا ایک معنی بیان کیا ہے، صرف ایک معنی، کیونکہ وہاں مدرسہ کا افتتاح تھا، اس لحاظ سے لبیک کا معنی بیان کیا کہ صرف یہ نہیں کہ ایک جلوس نکال لو تو یہ تقاضا پورا ہو گیا۔ لبیک کا مطلب امتی کہہ رہا ہے محبوب آپ کے مشن کے لیے میں حاضر ہوں۔ پڑھنا پڑھانا تو سب سے پہلا مشن ہے، وہ بھی لبیک کا شعبہ ہے، اور یہ بھی لبیک کا شعبہ ہے کہ لبیک کہنے والوں کو پتا ہو کہ ہم کنہیں لبیک کہہ رہے ہیں، اور وہ ہم سے باخبر ہے۔ اور جب ان کے سامنے حلف اٹھا رہے ہیں تو حلف تو پیر کے سامنے اٹھائیں پھر بھی بڑا حلف ہے، باپ کے سامنے اٹھائیں پھر بھی بڑا حلف ہے، اور اگر آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کیا ہو کہ نہیں بھاگوں گا حاضر رہوں گا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق مکمل ہم نے آگے بڑھنا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانا ہے، علوم کے لحاظ سے، معارف کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، جرت کے لحاظ سے، حوصلہ کے لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے، حمیت کے لحاظ سے، یہ ہے سارا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسا کوئی انداز کہ جس سے اہل سنت کی ستھری چادر پہ داغ لگے، ایسا کرنے والا لبیک کا کارکن نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی عزت پہ پہرا دینا ایک نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نیکی کرنے کے لیے کوئی بندہ گناہ شروع کر دے۔ اسلام کسی کے ملک میں دخل اندازی کو حرام قرار دیتا ہے، کسی کا ملک، اور اگر کوئی شخص چلتی گاڑی پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دے، سواریاں اس میں بیٹھی اور وہ کہے میں لبیک کا کام کر رہا ہوں، تو وہ لبیک کے دشمنوں والا کام کر رہا ہے، لبیک والا کام نہیں کر رہا۔ یہ ہرگز لبیک کا منشور نہیں ہے، یہ ہرگز اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اس مشن کے پر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کرنا ہے کہ لبرل ٹولہ تو ویسے بک بک کر رہا ہے، اور اوپر سے آپ ان کو یہ مواد دے رہے ہیں کہ جلائیں بس اور ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مزدور کی پک اپ جلائیں اور ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سرکار کو اپنی طرف متوجہ کر کے سرکار کی تعلیمات کی خلاف ورزی دکھانا چاہتے ہو؟ تو اس واسطے ایسے دھندوں سے مکمل اہل سنت کا برات کا اعلان ہے، اور میں نے ٹی وی پر بھی کہا کہ وہ لبیک کا کارکن اور ایسا کرے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اور ٹولہ ہے کہ نعرہ ہمارا لگائیں اور دھندے دوسرے والوں کریں، جو طالبانائزیشن اور پہلے دہشت گردی ہوتی رہی، ہمارے نعرے کو کچھ لوگ غلط استعمال کر کے، جس طرح پیچھے ہوا تھا نا، کچھ لوگوں نے سبز امامے باندھ کر لوگوں کو اپنی طرف یہ شوق یہ کہ ہم سنی ہے، لیکن کام دوسروں والے کر کے کھاتے ہمارے میں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو ایسے اب یہ خطرناک موڑ بھی آیا ہوا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دین کی وارث ہے، اور اس کا کام بے دینی کرنا نہیں، سرکار کے دین پہ عمل کرنا اور کروانا ہے۔ لہذا لوگوں کی وحشیانہ حرکتیں ہرگز اس تحریک کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ ہم نے اپنے کارکنوں کی تربیت یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک چڑیا کے آرام کے لیے اپنی شریعت میں لائسنس جاری کرتے رہے۔ لا تترکوا الطیر فی اوکارہا فإن اللیل امان لہا، کہ رات ہو پرندہ گھونسلے میں ہو، فرمایا ویسے تو شکار بھی جائز ہے مگر اب ان گھونسلوں کی طرف نہ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا میری شریعت نے اسے سونے کا لائسنس جاری کیا، میں نے کہا تو بے خطر ہو کے سو جا، اے پرندے تجھے کوئی نہیں کچھ کہے گا۔ یہ ہے وہ دین، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے طریقے۔
ہاں جس وقت ہلچل مچتی ہے، اندر سے جوش آتا ہے، ہم باہر نکلتے ہیں، رستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اس وقت جذبہ یہ ہے کہ کوئی ہماری جان بھی لے لے مگر ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان پہ آنچ نہ آئے۔ تو ایسے میں بھی ہمیں یہ تو دیکھنا ہے کہ کم از کم ہم نے دعوت دے دی کہ عاشقو سارے کاروبار چھوڑو، بیٹھ جاؤ، احتجاج کرو، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم غریبوں کے مکان جلا دو، یہ تو نہیں ہے کہ تم ان کی بسیں جلا دو، اور اس کو کہو کہ ہم اس ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ وہ مغرب کے شیطان تو پرسوں تک تو وہ فیک تصویریں پرانی، کہیں کوئی تیل والا ٹرالا گرا تھا، ٹرک اور آگ لگی تھی، وہ دکھا رہے تھے دیکھو یہ لبیک والوں کے کام، فیک۔ لیکن اس کے بعد جب یہ جمعے کو ہڑتال تھی اور پھر موٹر وے اور وہ مناظر، وہ چیزیں ہم نے میڈیا پر جس انداز میں دفاع کیا جو حقیقت ہے جو کیا، لیکن آخر ہمیں سوچنا بھی ہے کہ یہ کون ٹولہ ہے لبیک کا نعرہ لگا کہ ہمیں وہ دلیل دے رہے تھے، دیکھو نعرہ تو یہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے کہا پھر بھی نعرہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسے لوگ ہیں تو پورے مسلک کے لیے سوال بن گیا ہے، ہماری پوری ہسٹری کے لیے سوال بن گیا ہے، ہماری پوری شریعت کے لیے سوال بن گیا ہے کہ جس شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ اپنے جوتوں سے لگ جانے والی مٹی کے بارے میں بھی سوچتے رہے، اب اتنا حق دوسرے کا آ گیا میں کہاں کروں اس کو۔ اور جس شریعت کے امام اعظم ابو حنیفہ مقروض بندے سے قرض لینے جائیں تو دیوار کے سائے میں نہ کھڑے ہوں، کیوں کہ دیوار اس کی ہے، اور شریعت میں مقروض سے فائدہ لے تو سود بن جاتا ہے، تو میں اس کی دیوار سے فائدہ کیوں لوں؟ ہم تو ان کی نسل ہیں، ہم ان کی مسلک پر ہیں، اس واسطے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور حالات حاضرہ میں ویسٹ کے گماشتوں پر اپنے صبر سے، استقامت سے، جرأت سے، اپنے دین پر پہرا دیتے ہوئے بہادری سے جس کا جرم ہے اسے پکڑنا ہے اور اس سے بات کرنی ہے۔ اب حضرت عمیر جب گئے تھے اسماء بنت مروان کو مارنے کے لیے، توجہ کرنا، بات میں آگے یعنی دوسری جگہ پھر پہنچنا ہے، تو نابینا بندہ تو معذور ہے نا بیچارہ۔ پہلے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کسی نے توہین کر دیا تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں، آنکھوں والے کچھ کرے میں تو ہوئی نابینا۔ دوسرا یہ کہہ سکتے تھے سرکار تو ہیں بدر میں مجھے حکم فرمائیں گے تو کچھ کروں گا، ابھی تو حکم ہی نہیں فرمایا۔ لیکن اندر والا ایمان کہہ رہا تھا کہ توہین محبوب کی ہو تو پھر تمہیں اجازتیں ان سے مانگو، نہیں نکل جاؤ گھر سے۔ اب ہے نابینا تو محلے وقوع گھر کا پوچھ کے چلے گئے۔ اب آگے دو رستے ہیں، ایک ہے دہشت گردی والا اور دوسرا ہے جہاد والا۔ دہشت گردی والا یہ ہے، اور دہشت گردی والا اصل میں بزدلی والا ہوتا ہے۔ دہشت گردی اور بزدلی یہ ہے کہ جس گھر میں وہ اسماء بنت مروان ہے تلوار لے کے داخل ہو جاؤ، سامنے جو بھی اسے مار دو، نظر ویسے کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ٹھیک ہے کافر دوسرے بھی ہے لیکن جرم تو فلاں نے کیا ہے، مگر اگر صرف اس کو ہی ماریں تو پھر چانسز زیادہ یہ ہیں کہ خود پکڑے جاؤ گے، چونکہ اسے پہچاننا ہے، آنکھیں ہیں نہیں، پہچاننا کیسے ہے؟ بلا کے، اور بلانا ہے جب تو اس کے تو بالغ بیٹے بھی پاس ہوئے ہوئے ہیں، گھر کے افراد انہیں جاگ آ جائے گی کہ یہ کون ہمارے گھر بول رہا ہے، تو تلوار دیکھیں گے نبینا کے ہاتھ میں تو وہ تو پہلے نبینے کو شہید کر دیں گے۔ ایسے میں صحابی نے کہا بزدلی مجھ سے نہیں ہوتی، میں نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، جان میری جاتی ہے چلی جائے، میں نے یہ نہیں کہنے دینا کسی کو کہ محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم وہ راتوں میں گھروں میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو چھریاں مار دیتے ہیں، میں نے صرف اسے مارنا ہے جس نے میرے پیغمبر کو گالی دی۔
حالانکہ اب دیکھو کتنا مشکل تھا مسئلہ، اور سب چارپائیوں پہ ایک ایک چھری مار دینا آسان تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے دہشت گردی نہیں کرنی، میں نے جہاد کرنا ہے۔ بلایا اس کو، وہ بولی۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس عاشق نے پھر بھی یہ فرق کیا کہ بچے کا تو جرم کوئی نہیں، اس نے بچہ پکڑ کے سائیڈ پہ رکھا، پھر تلوار رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دی۔ پھر صبح پہنچے تو سرکار مسجد نبوی شریف میں جماعت فجر کرا رہے تھے، سلام پھیرا، اقتلت اسماء بنت مروان، عمیر کیوں اسماء کو قتل کرائے ہو؟ یہ خوش ہوئے کہ جن کے لیے نکلا تھا سرکار کی توجہ بھی میری طرف ہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔